السلام علیکم، یہ ہے آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ جنگ اور جیو گروپ نے نظام کو، ہمارے موجودہ بندوبست کو ایک مشکل میں ڈال دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی متعین ہونے والے رچرڈ گرینل کے خلاف ایک جو خبر جنگ گروپ نے دی ہم جنس پرست ہونے کی اور اس کی تقرری کی، اس خبر کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اس کا اندازہ اس گروپ کو نہیں تھا۔ پاکستان میں صحافت کا جو جنگل اگا ہوا ہے، اس میں عدم تربیت کے باعث جو نزدیک کے فائدے کی کاروباری ذہنیت ہے، اس نے دور کے قومی کتنے نقصانات کیے ہیں، اس کا اگر آپ کو اندازہ لگانا ہو تو اس خبر اور اس کے متعلقات کے ساتھ جو اثرات مرتب ہونے والے ہیں اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو پروگرام کے آخر میں کریں گے۔ ابتدائی حصے میں ذرا اس مذاکرات کے شور پر بات کر لیتے ہیں جو ان دنوں جاری ہیں۔ بظاہر منظر نامے پر تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این مذاکرات کی پیشکش کر رہی ہے اور پی ٹی آئی کے رہنما بھی مذاکرات پر اپنی آمادگی ظاہر کر رہے ہیں، مگر یہ منظر پر موجود جو واقعات ہیں اس کا ایک رخ ہے۔ اصل رخ یہ ہے کہ پس پردہ عمران خان سے ایک گفتگو شروع ہو چکی ہے۔ کچھ موثق ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ گفتگو کا ایک دروازہ کھول دیا گیا ہے، اور چونکہ وہ بات چیت ہو رہی ہے، شاید اسی لیے منظر نامے پر مذاکرات کا ایک ماحول سجا دیا گیا ہے۔ پی ایم ایل این اور موجودہ حکومت اچھی طرح یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان سے مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں خود ان کا وزن کیا ہوگا، ان کی اہمیت کیا ہوگی، ان کی حکومت کی حقیقت کیا ہوگی، آگے کا منظرنامہ ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا، یہ بہت اچھی طرح وہ جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف محض ایک کمیٹی کا اعلان کر دیں تو مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح آج قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق صاحب نے اپنی خدمات پیش کی ہے اور کہا ہے کہ میں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کے لیے ایک پل کا کام کر سکتا ہوں۔ یہ جو فضا بن رہی ہے جس میں پی ٹی آئی کے وہ رہنما بھی حصہ لے رہے ہیں اور مذاکرات کی گفتگو کر رہے ہیں جنہیں ابھی حالیہ دنوں میں خود پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور جن پر 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے اور 26 نومبر کے ڈی چوک کے واقعات کے حوالے سے انگلیاں اٹھ رہی ہیں، یہ سب بھی وہ لوگ ہیں جو مذاکرات کے شدید حامی ہیں۔ کیا واقعی پس پردہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ کیا واقعی پی ایم ایل این جو مذاکرات کی پیشکش کر رہی ہے وہ مبنی بر حقیقت ہیں؟ اور کیا واقعی پاکستان کے قومی منظرنامے میں کوئی جوہری بدلاؤ آ سکتا ہے یا آنے والا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو پاکستان کی قومی سیاست کے کسی بھی طالب علم کے لیے تجسس کا موضوع بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ بات تو تقریباً طے ہو گئی ہے کہ عمران خان ایک نہ جھکنے والے اور نہ بکنے والے آدمی ہیں۔ ان کی جو سیاسی شخصیت ہے، ان کا جو سیاسی قد کاٹ ہے، اس قد کاٹ کا اب کوئی بھی آدمی پاکستان میں نہیں ہے، اور وہ تمام سیاسی رہنما بونے نظر آ رہے ہیں جنہیں پاکستان کی جعلساز صحافت نے، پاکستان کی بکاؤ صحافت نے نہ جانے کیا سے کیا بنا کر پیش کیا تھا، جن کے متعلق افسانے تراشے گئے تھے، جن کی نجی زندگیوں کو شرعی شب و روز کا احوال بنا دیا گیا تھا، جن کے حوالے سے اخلاقی نوعیت کی ایسی ایسی کہانیاں بنائی گئی تھی، گھڑی گئی تھی جو خلاف واقعہ تھی، اور جنہیں دانش کا ایک پہاڑ بنا کر اور عقل کا ایک ستون بنا کر پیش کیا جاتا تھا، جن کے تجربوں کو پاکستانی سیاست کی میراث کہا جاتا تھا، وہ تمام جعلی دانشور، وہ تمام جعلی صحافی، وہ تمام لکھاری، وہ تمام بکاؤ کالم نویس ہمارے سامنے جن شخصیات کو ایک قد کاٹ کے ساتھ پچھلی 3 دہائیوں سے پیش کر رہے ہیں، وہ سب آج بونے لگ رہے ہیں، وہ سب آج چھوٹے لگ رہے ہیں، اور وہ سب حاشیہ بردار، تابعدار اور طاقت کے مدار میں گھومنے والے ناکام پرزے لگ رہے ہیں۔
پس پردہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اور منظر نامے پر پی ایم ایل این کے ساتھ پی ٹی آئی کے مذاکرات کا جو ماحول بنایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے دراصل سوچ یہ ہے کہ اگر پس پردہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تو سامنے جو تصویر بنائی جائے گی وہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی یا حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کی کامیابی کی بنائی جائے گی۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے بظاہر سول نافرمانی کی تحریک کو بھی مؤخر کیا ہے اور کوئی عملی تحریک کا آغاز کسی بھی حوالے سے نہیں کیا ہے۔ گزشتہ روز عمران خان کی طرف سے یہ پیغام آیا تھا کہ اگر میرے 2 مطالبات پورے نہ ہوئے تو میں پھر جو پاکستانی کمیونٹی ہے باہر بیرون ملک ان سے کہوں گا کہ وہ اپنی ترسیلات زر روک دیں۔ عمران خان کے اس اعلان کا مقصد یہ تھا، جو انہوں نے کہا بھی، کہ پاکستان جو چل رہا ہے وہ انہی پیسوں سے چل رہا ہے، انہی ڈالر سے چل رہا ہے، اور یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے۔ تو اگر میرے 2 مطالبات نہیں مانے گئے تو میں ترسیلات زر روکنے کی استدعا کروں گا پاکستانی ڈائسپورا سے بیرون ملک۔ لیکن ساتھ ہی یہ جو 2 مطالبات ہیں وہ منظر عام پر نہیں آئے۔ کہا یہ گیا، عمران خان کی بہن علیمہ خانم نے میڈیا سے جو گفتگو کی اڈیالہ جیل میں اپنے بھائی سے ملاقات کے بعد، تو اس میں یہ کہا کہ یہ جو 2 مطالبات ہیں یہ پی ٹی آئی لیڈرز کے ذریعے حکومت کو بھیج دیے گئے ہیں۔ آپ اچھی طرح جان سکتے ہیں، تجزیہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو 2 مطالبات ہوں گے یہ کوئی پی ایم ایل این کے یا حکومت کو ابھی تک نہیں بھیجے گئے ہیں یا موصول بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ یہ جن کو بھیجے جانے ہیں ان کو بھیج دیے گئے ہوں گے، اور جن سے بات ہو رہی ہے ان سے بات ہو چکی ہوگی۔ یہاں یہ کام صرف اس لیے ہو رہا ہوگا کہ اگر اس طرح کی کوئی بات پوری کی جائے تو یہ مطالبات حکومت کے ذریعے پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ عمران خان سے گفتگو یا پی ٹی آئی سے مذاکرات جو اب ہونے لگے ہیں، یہ آخر کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ رجیم جو یہ کہہ رہی تھی کہ ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی اور جو انتہائی غصے کی حالت میں تھی، وہ دسمبر میں آ کر کیوں گھلنے لگی ہے، اور کیوں یہ سارا جو منظرنامہ ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف تھا وہ اب تحلیل ہو رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کے پیچھے بہت سارے جوابات ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں 2-3 اہم ترین نکات پیش کرنے لگا ہوں۔ پہلا جو نقطہ ہے وہ تو یہ کہ ہمارے جو آقا ہے اور غلام اپنے آقاؤں کے ذہن سے سوچتے ہیں، تو ہمارے جو آقا ہیں یعنی امریکہ، وہاں ایک جوہری بدلاؤ آ گیا ہے۔ یہ جوہری بدلاؤ جس نوعیت کا ہے اور اس کا جو حجم ہے اور اس کے جو اثرات مرتب ہونے ہیں، اس کا ٹھیک طرح سے اندازہ ابھی ہمارے ہاں موجود حکمرانوں نے بھی نہیں لگایا، اور نہ یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو امریکہ میں حالیہ انتخابات ہے اس میں ٹرمپ کی آمد نے خود امریکہ کے اندر جو تاثرات ہیں اور امریکہ کے اندر جو تصورات رائج ہے اس کو بھی اتھل پتھل کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے جو صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ خود امریکہ کے لیے بھی ہے۔ اس پر میں بات کرتا ہوں۔ ابھی مذاکرات کے حوالے سے جو دوسرا بڑا محرک ہے وہ خود عمران خان ہے۔ اب یہ بات تقریباً ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ہمارے یہاں جو طاقتور حلقے تھے انہوں نے پی ٹی آئی کی پوری قیادت کو تقریباً قابو کر لیا ہے، اور پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے احتجاج میں جو شرکت ہوتی ہے وہ ایک ٹرم طاقتور حلقوں سے استعمال کی جاتی ہے، وہ مینیجیبل ہے، یعنی مینیجیبل سائز کی ہر چیز ہوتی ہے، اور جو چیز طے شدہ طریقے سے باہر ہوتی ہے اس کو یہ کسی نہ کسی طرح ختم کروا لیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جو قیادت باہر موجود ہے وہ طاقتور حلقوں کے ساتھ 2 طرح سے منسلک ہو چکی ہے۔ ایک تو وہ ہے جو کمپرومائزڈ ہو گئی ہے، جو مفاہمت میں آ گئی ہے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، لاچاریوں کی وجہ سے، اسکینڈلز کی وجہ سے، فائلوں کی وجہ سے، اور دوسری وہ ہے جو عمران خان سے ایک طرح سے بغاوت کر چکی ہے مگر وہ اس بات کا اعتراف نہیں کرتی چونکہ ان کا جو کردار ہے وہ وہیں رہ کر صحیح طرح سے ادا ہو سکتا ہے۔ عمران خان میرے خیال میں دونوں طرح کی جو لیڈرشپ پی ٹی آئی میں موجود ہے اس سے آگاہ ہے۔ مسئلہ یہ ہوا ہے، اور یہ بات اب طاقتور حلقوں میں تسلیم کی جانے لگی ہے، کہ وہ 2 قوتیں جو مینیج نہیں ہو رہی، وہ ایک تو عمران خان خود ہیں اور ایک پی ٹی آئی کا ورکر ہے۔
پی ٹی آئی کے ورکر پر اثر انداز ہونے کی تمام کوششیں کر لی گئی، مقدمات بنا لیے گئے، گرفتاریاں ہو گئی، گھروں میں چھاپے مارے گئے، لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کرنے کے لیے میڈیا کا استعمال کیا گیا، سوشل میڈیا کو قابو کرنے کی کوشش کی گئی، وی پی اینز کا معاملہ آیا، ٹویٹر ہینڈل بند کر دیا، ایک طوفان مچایا گیا کہ کسی طرح لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہونے والے ہر ذریعے کو قابو کر لیا جائے، ہر خیال کو قابو کر لیا جائے۔ لیکن خیال کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، خیال کے لیے کوئی تالا نہیں ایجاد ہوا، اور خیال کسی ٹویٹر ہینڈل کا، خیال کسی وی پی این کا پابند بھی نہیں رہا۔ تو یہ جو عام ورکر ہیں اور پاکستان کا ایک عام شہری ہے جو عمران خان کے حوالے سے اپنا ایک مجموعی ذہن بنا چکا ہے، اور خود عمران خان جنہوں نے تاریخ میں اپنے اصل کردار کو دریافت کر لیا ہے، یہ دو قوتیں ہیں جس کو ہلایا نہیں جا پا رہا۔ اب بیچ کے اندر جو لوگ ہیں جو مفادات دیکھتے ہیں، عہدے دیکھتے ہیں، مناصب دیکھتے ہیں، پارٹی دیکھتے ہیں، یا جو انہیں پوزیشنیں حاصل ہیں ان پوزیشنز پر وہ رہنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ جن مجبوریوں، لاچاریوں اور بے بسی کے ساتھ جس طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ سب قابو میں آ گیا ہے، وہ سب مینیج کر لیا گیا ہے۔ جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ عمران خان جبل بن کر جیل میں بیٹھا ہے، پہاڑ ہے ہل نہیں رہا، اور ورکر ہے وہ پگھل نہیں رہے، ورکر ہے جو سنبھل نہیں رہے، ورکر ہے جو قابو میں نہیں آ رہے۔ یہ دو قوتوں کی وجہ سے اب اوپر سے نیچے تک یہ ذہن بن رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ عمران خان سے گفتگو کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سب کو کرنے کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک رد عمل کی نفسیات پیدا ہو گئی ہے۔ وہ جو ماضی میں مقدس تھے اب مٹی کا ڈھیر نظر آتے ہیں، وہ جو کل ہیروز تھے آج ولنز نظر آتے ہیں، وہ جو کل ہماری دعاؤں میں رہتے تھے آج ان کے لیے بہت سے لوگ بد دعائیں کر رہے ہیں، وہ جن کو کل ناگزیر سمجھا جاتا تھا آج قوم پر ایک بوجھ سمجھے جا رہے ہیں، وہ جو کل ہمارا اثاثہ تھا آج وہ سب سے بڑا سوال بن گئے ہیں۔ یہ وہ مجموعی فضا ہے، یہ وہ مجموعی حالات ہے کہ جس کے اندر اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان سے گفتگو ہی واحد راستہ ہے۔ چنانچہ عمران خان سے گفتگو ہو رہی ہے اور حکومت کے ساتھ ہونے جا رہی ہے۔ یہ حکومت کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ منظرنامے پر ہے، اور پس پردہ اصل قوتوں کے ساتھ گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ یہ تو ہے ایک صورتحال، لیکن جو دوسری صورتحال ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 20 جنوری کو امریکہ میں صورتحال تبدیل ہونی ہے، حکومت تبدیل ہونی ہے، ٹرمپ کو ڈرائیونگ سیٹ پہ آنا ہے، اور اس کے بعد دنیا کے اندر کوئی بہت زیادہ تبدیلیاں آنے والی ہے، خود امریکہ کے اندر بھی بہت زیادہ تبدیلیاں آنے والی ہے۔ اس کو صحیح طرح سے نہیں سمجھا گیا، اور اسی ناسمجھی کے باعث جیو گروپ نے ایک بھونڈی حرکت کی، اور وہ یہ کہ انہوں نے رچرڈ گرینل کی تعیناتی پر ایک خبر لگائی جس میں اسے کہا گیا کہ ہم جنس پرست امریکی صدر کا خصوصی ایلچی نامزد۔ اب جب یہ خبر کی سرخی لگائی گئی تو یہ امریکہ میں بھی پہنچی اور ایک شور شرابہ ہوا۔ میں نے بھی اس پر ایک گزشتہ سے پیوستہ ویلاگ میں گفتگو کی کہ آخر جنگ اور جیو گروپ کا پرسپیکٹیو کیا تھا اس خبر کو لگانے سے۔ آپ ذرا غور کریں، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ یہاں کچھ اخلاقی اقدار ہیں، یہاں ایک مذہب کا تناظر ہے، اور یہاں مشرقی روایات کی ایک پاسداری ہے، روایت پسند ہم لوگ ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں یہ خبر جن کے بارے میں لگائی جا رہی ہے وہ ایک مغربی ملک ہے، اس ملک کی اپنی اخلاقیات اور اپنی اقدار ہیں، وہاں یہ بات سرے سے معیوبی نہیں، وہاں یہ سرے سے کوئی موضوع بحث ہی نہیں، وہاں کسی بھی منصب پر کسی بھی تعیناتی کے لیے یہ کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ تو جب جنگ گروپ یہ خبر لگا رہا تھا تو اس کے ذہن میں کیا تھا؟ وہ یہاں سے بیٹھ کر پاکستان میں رہ کر کیا امریکہ پر اثر انداز اس خبر کے ذریعے ہو سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ اس سے کوئی رچرڈ گرینل کی تعیناتی رک سکتی تھی؟ بالکل نہیں۔ کیا یہ خبر پاکستان میں لگا کر کوئی پاکستان میں اس کا مقصد حاصل کیا جا سکتا تھا؟ اس کا بھی جواب ہے بالکل نہیں۔ تو پھر یہ خبر کیوں لگائی گئی؟ ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک بغض تھا، ایک اناد تھا، اور اس جو جنگ کی
جو ایک صحافت ہے حاشیہ برداری کی اور تابع داری کی اور طاقتور حلقوں کے زیر نگی رہنے کی اور اس کے ذریعے مالی مفادات بٹورنے کی، اس صحافت کی آئینہ داری میں اور اس صحافت کی تحویل میں رہتے ہوئے اس سوچ کے ساتھ یہ کام کیا گیا۔ ایک طویل عرصے سے جنگ گروپ پی ٹی آئی کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں جنگ گروپ عوامی سطح پر انتہائی تنقید کا نشانہ بنا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس جنگ گروپ سے نجات حاصل کر لی۔ لوگوں نے اخبارات بند کرا لیے اپنے گھروں میں اور جیو دیکھنا بند کر دیا۔ اس کے نتیجے میں سوشل میڈیا ابھرا۔ اس کے باوجود جنگ گروپ چونکہ ایک حاشیہ برداری والی صحافت کرتا آیا ہے 1949 سے اور مستقل اس نے یہ صحافت کی ہے، تو اس کا ایک پس منظر ہے، وہ بھی میں کسی وقت آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اور 1949 سے جو اداریے جنگ گروپ کے ہیں اور اس نے جو کردار ادا کیا ہے پاکستان میں صحافتی انڈسٹری کا راستہ روکنے کے لیے اور آزاد بنیادوں پر آزاد طریقوں سے صحافتی انڈسٹری کو پھلنے پھولنے کے مواقع کو مسدود کرتے ہوئے اور طاقتور حلقوں کے ساتھ ایک ساز باز کے ذریعے بزنس پر قبضہ کر کے اور صحافت سے وابستہ تمام اداروں کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہوئے جو ایک بھیانک کردار ادا کیا ہے جنگ گروپ نے، اور اس حوالے سے کسی کو کوئی کام بھی نہیں کرنے دیا، کسی کو ان حقائق کو منظر عام پر بھی نہیں لانے دیا، یہاں تک کہ ایک کتاب کا کام ہوا جنگ گروپ پر، وہ کتاب بھی جنگ گروپ نے نہیں چھپنے دی۔ بہت سے حقائق ہیں اس معاملے میں، جنرل ایوب خان سے لے کر جنرل ضیاء الحق تک، اور پھر کراچی میں جب الطاف حسین کا فنومنا تھا اور میر خلیل الرحمن 9-0 پر گھٹنوں کے بل چل کر الطاف حسین کے پاس پہنچے تھے اور میر خلیل الرحمن کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا، اس حوالے سے میں نے ایک سوال میر شکیل الرحمن سے تب کیا تھا جب وہ سیف الرحمن کے ساتھ ایک جنگ لڑ رہے تھے اسی نواز شریف گورنمنٹ کے ساتھ، 90s کی یہ بات ہے۔ تو میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا، اس انٹرویو میں نے ان سے سوال کیا تھا، ان کے جواب بڑے دلچسپ تھے، وہ کسی اور موقع پر چھوڑیے۔ ابھی موضوع پر آتے ہیں کہ جنگ گروپ کا جو کردار ہے وہ اس معاملے میں انتہائی پست ہے، انتہائی ہلکا ہے، انتہائی چھچھورا ہے اور انتہائی اوچھا ہے۔ یہ کردار نظر آیا اور اس نے اس نظام کو مشکل میں ڈال دیا۔ رچرڈ گرینل کے حوالے سے جو خبر آئی بعد میں اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا، مگر یہ خبر رچرڈ گرینل تک بھی پہنچی۔ رچرڈ گرینل نے اس خبر کو، اس نیوز کو ٹویٹ کیا اور اس کے اوپر اپنا پیغام دیا، فری عمران خان۔ پھر یہ ایک ٹویٹ نہیں تھی، یہ یکے بعد دیگرے انہوں نے 3 دفعہ ٹویٹس کی۔ اس دوران ایک اور صاحب ہے رین گریم، انہوں نے جو ہے وہ اس پورے معاملے کا ایک مقدمہ بنا دیا کہ پاکستان کی جو ملٹری انٹیلیجنس ہیں وہ عمران خان کا راستہ روک رہی ہے اور یہ اعلی کار کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک پوری کہانی انہوں نے بنائی، ظاہر ہے انہیں اس کا موقع ملا تو انہوں نے اس کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو یو ایس ایڈ ہے اس ادارے کے حوالے سے کہا، جیو نیوز کے حوالے سے کہا، وہ اب انہیں مزید نہیں ملے گی، اور یہ جو میسیج ان کا تھا فری عمران خان کا وہ بار بار کیا۔ رچرڈ گرینل کا جو معاملہ ہے وہ اہم کیوں ہے؟ وہ اس لیے اہم ہے کہ اس وقت جو امریکہ کے رجیم ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نشانے پر ہیں، اور یہی وہ رجیم ہے جس نے یہاں ایک رجیم تبدیل کرائی ہے۔ عمران خان اگر ان کا ہدف نہ بھی ہو، رچرڈ گرینل تو ظاہر ہے ذاتی طور پر ایک لائکنگ رکھتے ہیں عمران خان کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں وہ ایک ٹویٹ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کا ٹرمپ جیل میں ہے، تو ظاہر ہے وہ ٹرمپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، تو ان کے ہاں تو ایک لائکنگ نظر آتی ہے۔ ایسی ہی لائکنگ دوسرے لوگوں میں بھی ہے، لیکن اگر آپ ٹرمپ کی انتظامیہ کو دیکھیں تو ٹرمپ کی انتظامیہ کے جو 3-4 لوگ انتہائی اہم ہیں وہ سب کے سب موجودہ رجیم کے حوالے سے انتہائی ایگریسو ہے۔ ایک تو شکار براہ راست ہے، یعنی وہ ہے ایلون مسک۔ ایلون مسک کے حوالے سے خود امریکی اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے کہ جہاں ڈونلڈ ٹرمپ ہوتے ہیں وہاں ایلون مسک بھی ہوتے ہیں، اور ایلون مسک مجموعی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے تمام فیصلوں میں شامل ہے، اور ان کا ٹویٹر ہینڈل یعنی ایکس یہاں پر بند ہے، VPN کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے۔
دوسرے جو آدمی ہیں جو ہمارے لیے پریشانی پیدا کر سکتے ہیں وہ گجراتی اسپیکنگ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے کیش پٹیل ہیں، جو پیدا تو امریکہ میں ہوئے لیکن ان کے والد صاحب یا ساؤتھ گجرات کے تھے۔ کیش پٹیل کا ماجرا یہ ہے کہ وہ اپنے خیالات میں انتہائی کٹر ہیں اور ان کو ڈائریکٹر FBI بنایا گیا ہے، اور وہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ میں اپنا چارج سنبھالنے کے بعد اگلے ہی روز FBI کا دفتر میوزیم میں تبدیل کر دوں گا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس 7 منزلہ عمارت میں جو 17,000 لوگ کام کر رہے ہیں ان کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی کام کر رہے ہیں تو انہیں فیلڈ میں ہونا چاہیے اور اس دفتر کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیش پٹیل ان لوگوں میں شامل ہے جو امریکہ کی مختلف کارپوریشنز کے حوالے سے مختلف شدید قسم کے نظریات رکھتے ہیں اور اسے بوجھ سمجھتے ہیں۔ FBI کے حوالے سے ان کی یہ رائے پینٹاگون کے فیصلوں پر بھی اثر انداز ہوگی۔ پینٹاگون کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ انتہائی جارحانہ موڈ رکھتے ہیں اور پینٹاگون ہی وہ ادارہ ہے جس کی سینٹ کوم ہمارے معاملات کو ڈیل کرتی ہے۔ پینٹاگون کے خلاف ایک جارحانہ پالیسی پینٹاگون کو پسپا ہونے پر مجبور کرے گی امریکہ کی سرحدوں کے اندر، اور یہ جو سرپرستی والا معاملہ ہے ہمارا یہ ختم ہو جائے گا، اور یہ براہ راست پاکستان کے لیے نہ بھی سوچا جائے تو ویسے بھی یہ ہو جائے گا۔ اس میں ایک اور جو خطرناک معاملہ ہے وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک کیس بنانا چاہتے ہیں جو بائیڈن کے خلاف۔ جو بائیڈن نے اپنی صدارت کو استعمال کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف، اور ان کے حوالے سے ایک مختلف عدالتی مقدمات سے لے کر مختلف معاملات میں جو تحقیق اور تفتیش کا معاملہ رہا ہے اس میں وہ اثر انداز ہوتے رہے ہیں، اور ٹرمپ اس حوالے سے بہت ہی منتقم مزاج آدمی ہے۔ وہ اس کے لیے بالکل آمادہ ہے کہ جو بائیڈن کے ان سارے معاملات کو کھدیر آ جائے۔ تو ٹرمپ کو اندرون امریکہ بھی اس کی ضرورت ہے کہ وہ جو بائیڈن کے خلاف ایک کیس بنائے۔ اس معاملے میں جب وہ جو بائیڈن کے خلاف کام کریں گے تو بدقسمتی سے پاکستانی نظام کے لیے اور خوش قسمتی سے عمران خان کے لیے یہ فائدہ ہوگا کہ اس میں یہاں جو بھی حرکتیں کی گئی ہیں وہ سب منظر عام پر آ جائے گی۔ یہ اگر امریکی انتظامیہ یہ سوچ کر نہ بھی کرے کہ ہمیں عمران خان کی کوئی حمایت کرنی ہے یا مخالفت کرنی ہے، یہ نہ بھی سوچے، تب بھی وہ اپنی ضروریات کے حساب سے اپنے ضروریات کے تناظر میں یہ کر رہے ہوں گے اور نتائج یہ نکلیں گے۔ میں آپ کو ابھی سے یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو رجیم کی تبدیلی ہوئی ہے اور جو یہاں اس طرح کے کھیل کھیلے گئے ہیں اس حوالے سے امریکہ میں جلد ہی کتابیں منظر عام پر آئیں گی۔ یہ سارے معاملات پر ریویل کر دیے جاتے ہیں اور بالآخر واضح ہو جاتے ہیں۔ کیش پٹیل تو یہ تک کہہ چکے ہیں کہ ہم جو میوزیم تبدیل کر رہے ہیں اس میں FBI نے جو کچھ کیا ہے وہ سب لوگوں کو دیکھنے کے لیے دستیاب ہو جائے گا۔ بہرحال یہ جو رچرڈ گرینل کا معاملہ ہے، یہ کیش پٹیل، یہ ایلون مسک، یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جب کچھ کر رہے ہوں گے تو ان کے جو اقدامات ہیں وہ پاکستان کی موجودہ رجیم کے خلاف ہی جائیں گے۔ پاکستان کے حوالے سے اشارے یہ مل رہے ہیں کہ امریکی امداد بند ہو سکتی ہے۔ جیو اور جنگ گروپ کے حوالے سے جس US ایڈ کی بات ہو رہی ہے یہ میرے نزدیک کھولنے اور کھنگالنے کی ضرورت ہے، توڑنے اور ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ US اگر کسی کو ایڈ دے رہا ہے، کسی کو پیسے دے رہا ہے تو اس سے وہ کام یہاں پر کیا لے رہا ہے اور ماضی میں جنگ گروپ نے کیا کام ادا کیے ہیں۔ واضح رہنا چاہیے کہ ہم گزشتہ 3 دہائیوں سے مسلسل یہاں جنگوں کے شکار رہے ہیں افغانستان میں، اور ان جنگوں میں بہت ہی خطرناک قسم کی ذہن سازی پاکستان میں لوگوں کی جاتی رہی ہے۔ یہ جو ذہنی غسل دیا گیا ہے لوگوں کو اس میں جنگ گروپ کا ایک خاص کردار ہے۔ کیا جنگ گروپ نے جو فوائد اٹھائے ہیں وہ اس وجہ سے اٹھائے ہیں، یہ سب کچھ دیکھنا چاہیے۔ جنگ مخالف ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کے اندر اپنے جو اصل اہداف ہے وہ بالکل مختلف رکھتی ہے، اور امریکہ کی جو مجموعی سوچ ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے اس خطے کے حوالے سے، اور ان کے اہداف بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس میں ہم ان کے کسی کام کے بظاہر تو دکھائی نہیں دیتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری رجیم کے لیے جہاں عمران خان کو مینیج کرنا ایک مسئلہ ہے، وہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ خود کو امریکہ کے لیے کیسے ریلیونٹ بنائے۔ لیکن اس وقت جس قسم کی ذہانت سے کام ہو رہا ہے اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اپنی حاشیہ برداروں اور تابع داروں کو سے بھی صحیح کام لینے کے قابل نہیں ہے۔ جنگ اور جیو گروپ جو مکمل عمران خان کی مخالفت میں کام کر رہا ہے وہ بھی ایسے اقدامات کر رہے ہیں۔
رہا ہے کہ جس کا نتیجہ خود نظام کو مشکلات میں ڈال رہا ہے۔ یہ بہت گہرائی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ سارے جو کھیل ہے یہ الٹ کیوں پڑ رہے ہیں، ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، اور ہم کن لوگوں پر انحصار کر کے یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ یہ جو نادان ہیں یہ ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ چچا غالب ہمیں بہت پہلے سمجھا گئے ہیں کہ فائدہ کیا سوچ تو بھی دانا ہے اسد، دوستی نادا کی ہے جی کا ضیاء ہو جائے گا۔ آج کے لیے یہی کچھ، محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔